تاوان، شاہجہان کی سرگزشت جسے وقت نے جہانی استاد بنا دیا۔ رات بڑی سرد تھی، یکوستہ اور ہڈیوں میں اترتی ہوئی۔ دور کہیں مشرق سے بلند ہونے والا 15ویں رات کا چاند دھیرے دھیرے تاریک آسمان پر بلند ہو رہا تھا، جیسے کوئی گول سنہری گیس بھرا غبارہ کسی بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کر اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا ہو۔ اٹک جیل کے کہنا اسال در و بام چاندنی میں نہاتے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ آہنی سلاخیں چمک رہی تھیں اور بیرکوں کے گدلے فرش پر روشن لکیریں سی رینگ رہی تھیں۔ وہی چاندنی جو باغوں میں، کھلیانوں میں، میدانوں میں اور پہاڑوں پر حسن بن کر برس رہی تھی، اس جیل میں اتری تو پوری جان سے سسک اٹھی تھی۔ میں نے جیل کا پھٹا پرانا جوؤں سے بھرا ہوا خاکستری کمبل اچھی طرح شانوں پر لپیٹ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور بے خیالی میں سلاخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ ابھی رات کا آغاز ہوا ہی تھا، لیکن یوں لگتا تھا سورج غروب ہوئے مدتیں بیت گئی ہیں۔ مدتیں بیت گئی ہیں کہ میں اسی کوٹری میں بیٹھا سلاخوں سے باہر جھانک رہا ہوں اور چاندنی میں یادوں کی بساط بچھا کر کسی نئی چال سے رات کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مشقت کے بعد 4:30 بجے ہی قیدیوں کو بیرکوں میں بند کر دیا جاتا تھا، اس لیے رات ان کے لیے کچھ زیادہ ہی طویل ہو جاتی تھی، اور ہجر کی راتیں تو ویسے بھی لامتناہی ہوتی ہیں۔ ایسی ہجر کی راتوں میں جب ساون، چاندنی یا بہار کی پیوندکاری ہو جائے تو ان کا درد بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر آپ و آپ ہی غم کا کوئی سوتا پھوٹ نکلتا ہے اور وہ جذبات کے اظہار کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ میرا بیرک کا ساتھی نور محمد ابھی کچھ دیر میں ننگے فرش پر لیٹا لیٹا اپنا بایاں کان ہاتھ پہ رکھے گا اور آنکھیں بند کر کے کوئی درد بھری تان لگائے گا۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک جاندار مخصوص ماحول میں مخصوص رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بار بار کے تجربے سے ہم اس رد عمل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ میری بھی پیشن گوئی تھی کہ نور محمد ابھی اپنی درد بھری آواز سے اس جاں غسل سکوت پر ایک کاری ضرب لگائے گا اور کوٹری کوٹری اور بیرک بیرک پھیلی ہوئی خاموش وحشت کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن درہم برہم ہو جائے گی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بائیں جانب تاریکی میں کوئی 5 فٹ کے فاصلے سے نور محمد کی دلسوز آواز فضا میں ابھری اور گونجتی چلی گئی۔ وہی ہر دل عزیز گیت تھا جس کی فرمائش اکثر قیدی نور محمد سے کیا کرتے تھے۔ کدی عامل رانجھڑ وے میں لک لک نیر بہاواں، اتھے سب میرے ویری وے کنو دل دا حال سناواں، کدی عامل رانجھڑ وے۔ گیت کے بول اور اس پر نور محمد کی آواز عجب سما باندھ جایا کرتی تھی۔ جہاں تک نور محمد کی آواز جاتی تھی داد و تحسین کے ڈونگرے برسا کرتے تھے۔ نور محمد کا گیت ہر قیدی کے سامنے جیسے بھولی بسری یادوں کے انبار لگا دیتا تھا، اور جب تک گیت گونجتا تھا قیدی نگاہیں ان انباروں میں کچھ تلاش کرتی رہتی تھیں۔ خوشگلو نور محمد جیل کی ان سنگلاخ بیرکوں میں سوز و گداز کا واحد حوالہ تھا۔ وہ یہاں کا مہدی حسن تھا، احمد رشدی تھا، مسعود رانا، سلیم رضا، عیسیٰ خیلوی، نور جہاں، مالا، نسیم بیگم، سب کچھ وہی تھا۔ وہ ایک شخص نہیں تھا، پورا ایک عہد تھا آواز کی دنیا کا۔ اس رات بھی جب اس کی آواز گونجی تو ہر قیدی کی طرح میں بھی سوچوں کے دریا میں بہتا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کدی عامل رانجھڑ وے میں لک لک نیر بہاواں۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک 16 سالہ تنومند لڑکی کی شبیہ ابھری جو اپنی 5 سالہ بہن کو سینے سے لگائے بھاگتا چلا جا رہا ہے، بارش میں بھیگ رہا ہے۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ اپنی غضبناک چچی کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا، دور جہاں اس کی بہن کے پھول سے گال بے رحم تھپڑوں سے محفوظ رہیں، جہاں اس کے ریشمی بال بے دردی سے نہ کھینچے جائیں، جہاں اسے پیٹ بھر کر کھانا ملے اور وہ نیند بھر سو سکے۔ وہ چلتا رہا اور بس چلتا جا رہا تھا۔ پھر چورستان کے ایک قصبے میں ایک چھوٹے سے گھر کا منظر اس کی نگاہ کے سامنے آیا۔ یہاں وہ اپنی منی بہن کے ساتھ رہتا تھا، وہی اس کی ماں تھی، وہی باپ، وہی بھائی اور وہی سرپرست۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نہلاتا تھا، کپڑے پہناتا، گود میں بٹھا کر اس کی کنگھی کرتا تھا اور اپنے ساتھ لپٹا کر سلاتا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ میں ہی تھا۔
اور وہ میری بہن شگفتہ تھی جسے میں پیار سے شفتہ کہا کرتا تھا۔ پھر میرے تصور نے شفتہ کو ایک نوخیز لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ سفید براق لباس میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی دیتی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر تھی مگر اب بھی میری گود میں بیٹھتی تھی، مجھ سے چمٹ کر لیٹتی تھی اور میرے پیٹ پر ٹانگیں چڑھا کر کہانیاں سنتی تھی۔ کون کہتا تھا کہ وہ بڑی ہو چکی ہے؟ وہ تو چھوٹی سی بچی تھی، معصوم اور سادہ، جس کے دل کی صاف تختی پر صرف اس کے بھیا کا نام لکھا تھا۔ دنیا اس کے لیے اس نام سے شروع ہو کر اسی نام پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہاں جوان ہوئی تھی؟ وہ معصوم تھی اور اس کے خواب بھی معصوم تھے۔ وہ اس شہزادے کے خواب نہیں دیکھتی تھی جو اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور سنہرے مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ وہ تو ابھی تتلیوں، پھولوں اور شگوفوں کے سپنے دیکھتی تھی، کہانیوں کی کتابیں پڑھتی تھی اور پرندوں کے گیت سنتی تھی۔ ہر شب تارے سے سکھیوں کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلتے دیکھتے تھے اور ہر صبح صحرا کی نمرت اس کے تلوے چومتی تھی۔ اس لیے وہ اس شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی جس نے ایک روز اسے درختوں کی اوٹ سے گھورا تھا۔ یہ شہزادہ اڑنے والے گھوڑے پر نہیں بلکہ جیپ پر آیا تھا۔ وہ کسی سنہرے دیش سے نہیں، امارات سے آیا تھا اور چکور کے شکار پر نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہرکاروں کی ایک پوری فوج تھی۔ میری منی بہن نے اس کرخت چہرہ شہزادے کو دیکھا تو بھاگ کر گھر میں آ گئی۔ اس کا سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ ایک میرے تصور نے جست بھری اور وڈیرے کی حویلی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ علاقے کا پولیس انسپکٹر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ ایک طوفانی شب تھی۔ وڈیرے کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ شاہ جہان، اب بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ تمہاری بہن شہزادی کہلائے گی، کروڑوں اربوں میں کھیلے گی۔ میں تمہیں اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری بہن وہاں سکھی رہے گی۔ سائیں، تیری اپنی بھی تو 2 بیٹیاں جوان ہیں اور کچھ کم خوبصورت نہیں، تو انہیں امیر زادے کے حرم میں کیوں نہیں داخل کر دیتا؟ وڈیرے نے خوخار نظروں سے مجھے گھورا اور سانپ کی طرح پھنکارا۔ لگتا ہے تو بہن بھی بیائے گا اور ذلت کا ہار بھی پہنے گا۔ پھر وہ رات میری نگاہوں میں کوندی جب ان 3 افراد کو میں نے قتل کیا جو دیوار پھاند کر میری شفتہ کو اٹھانے آئے تھے۔ وہ رات بڑی سنگین تھی۔ میں اپنی لاڈلی بہن کو کاندھے پر اٹھا کر ننگے پاؤں 4 میل بھاگا تھا۔ اس رات میں نے اپنی بہن کو امارات کے امیر زادے سے تو بچا لیا تھا مگر اپنے اندر کے صلح جو قانون پسند شہری کو نہ بچا سکا۔ اس رات ویرانے میں ایک بے چراغ کٹیا کے اندر ایک موت واقع ہو گئی تھی اور ایک نیا انسان وجود میں آ گیا تھا۔ مرنے والے کا نام شاہ جہان BA LLB تھا اور وجود میں آنے والے کا نام تھا جہانی استاد۔